الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں امام صاحب نے مختلف علوم سے تعلق رکھنے والے قیمتی فوائد جمع کر دیے ہیں۔ ہر فائدہ تقریباً اس قسم کا ہے کہ اس سے زندگی بنتی ہے اور زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، توبہ کرنے کی ترغیب ملتی ہے، آخرت کی تیاری کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ گزشتہ درس میں جو فائدہ ہم پڑھ رہے تھے اس کا موضوع یہ تھا کہ جب انسان اللہ کی طرف نکل پڑے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے راستے میں کیا کیا رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنی منزل مقصود سے ہٹ سکتا ہے۔ صفحہ نمبر تھا 251 251 کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، دار عالم الفوائد، اور کتاب کا دوسرا ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی نے، اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر تھا 316 316۔ یہ درس مکمل نہیں ہو سکا تھا، ہم نے اس کا کچھ حصہ پڑھا تھا، کچھ حصہ رہ گیا تھا۔ جو حصہ پڑھ لیا تھا اس کا خلاصہ پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب انسان پختہ عزم کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا، ایسے اعمال بجا لاؤں گا جن کی وجہ سے اللہ کی خوشنودی مل جائے، تو اس کا واسطہ کئی ایسے امور سے پڑتا ہے جو اسے اس کے راستے سے ہٹا دینے والے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا واسطہ پڑتا ہے من چاہی خواہشات سے، نفسانی خواہشات سے، چودراہٹوں سے، لذیذ اشیاء سے، عورتوں سے، ملابس سے۔ دنیاوی یہ امور ممکن ہے کہ اسے اس کے راستے سے ہٹا دے۔ یہ دنیاوی امور فتنہ ہے، شیطان ان کے ذریعے انسان کو دین سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو بعض لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہو کر دین سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کے راستے سے نیچے اتر آتے ہیں۔ اور اگر کوئی صاحب ہمت ہو، صاحب توفیق ہو، اللہ کی توفیق سے وہ اس فتنے سے محفوظ ہو جائے، تو پھر اس کا واسطہ ایک دوسرے فتنے سے پڑتا ہے، دوسری رکاوٹ اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ وہ کیا کہ چونکہ وہ اللہ والا بن چکا ہے، اللہ کے دین پہ چل رہا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، تو بہت سے لوگ اس کے دائیں بائیں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ وہ جس مجلس میں آتا ہے آوازیں آتی ہیں، پیچھے ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، شیخ صاحب کو جگہ دو، شیخ صاحب کو آنے دو، اور لوگ اس کی دعاؤں کی امید رکھتے ہیں، لوگ اس کو بابرکت جانتے ہیں۔ تو اس فتنے میں مبتلا ہو کر انسان بسا اوقات اپنے ہدف سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ فتنہ نمبر 2 ہے، رکاوٹ نمبر 2۔ یہ 2 رکاوٹیں ہم نے پڑھ لی تھی، اور آج ہم پڑھیں گے رکاوٹ نمبر 3، آزمائش نمبر 3، فتنہ نمبر 3۔ امام صاحب فرماتے ہیں فَإِنْ وَقَفَ مَعَهُ، اگر وہ ٹھہر جائے اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یہ آزمائش نمبر 2 کے ساتھ، فتنہ نمبر 2 کے ساتھ، یعنی کہ
وہ خوش ہے اس بات پہ کہ میری بہت سے لوگ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، میرے دائیں بائیں چلتے ہیں، میرے پیچھے چلتے ہیں، میرے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، میں جہاں جاتا ہوں مجھے وہاں پہ عزت ملتی ہے، پروٹوکول ملتا ہے. تو انقطع به عن اللہ، تو یہ آدمی اللہ کی طرف جانے والے راستے سے کٹ جائے گا، ہٹ جائے گا، منقطع ہو جائے گا. وکان حظہ منہ، اور یہ چیز اس کا نصیب ہوگی اس میں سے. کون سی چیز اس کا نصیب ہوگی؟ یہی کہ ساری زندگی وہ اسی پہ خوش رہے گا کہ لوگ جناب بہت سارے ہیں جو میرے پیچھے چلتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو میرے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، جو مجھے پروٹوکول دیتے ہیں. وہ سمجھے گا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. لیکن ہمارے امام صاحب کہتے ہیں اس کو بس یہی کچھ ملے گا، یعنی کہ اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ملے گا. وَإِنْقَطَعَهُ، اور اگر وہ اس چیز کو کاٹ کے رکھ دے، یعنی کہ ان چیزوں کی محبت میں مبتلا نہ ہو. وَلَمْ يَقِفْ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ نہ ٹھہرے، اس کے ساتھ نہ رکے، ان پہ قناعت نہ کرے، تو ابتلیٰ بالکرامات والکشوفات، پھر اس کا امتحان ہوگا، اس کی آزمائش ہوگی کرامات کے ذریعے اور کشف وغیرہ کے ذریعے. کرامات اور کشف، اس سے کیا مراد ہے اور ہمارا کیا موقف ہے ان دو چیزوں کے بارے میں؟ سب سے پہلے کرامات کی تعریف ایسے امور جو روٹین سے ہٹ کر ہوں، جو معمول سے ہٹ کر ہوں، اور جس سے وہ امور سرزد ہو رہے ہیں وہ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا، اور یہ امور ظاہر ہو رہے ہیں کسی ایسے آدمی کے ہاتھ پہ جو بظاہر نیک ہے، جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، جس کے اعمال اچھے ہیں، تو ایسے امور کو کہا جائے گا کرامات. جیسا کہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے. اصحاب کہف کا ایک غار میں کتنا عرصہ رہنا؟ تقریباً 309 سال. 309 سال اس غار میں رہے، زندہ رہے، سوئے رہے، پھر ان کو اٹھایا گیا. تو اتنی دیر تک کسی غار میں لیٹے رہنا، محفوظ رہنا، زندہ رہنا، یہ کیا ہے؟ یہ ان کی کرامات میں سے ہے. اور یہ نیک لوگ تھے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اللہ نے کہا چند نوجوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لائے اور ہم نے ہدایت میں ان کو آگے بڑھا دیا، ہدایت کے میدان میں ان کی مدد کیا. تو ان کے ساتھ جو ہوا وہ کیا ہے؟ وہ کرامات میں سے ایک چیز ہے. ایسے ہی وہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے، جا رہے تھے، بارش آئی، طوفان آیا، وہ بارش سے بچنے کے لیے، طوفان سے محفوظ رہنے کے لیے کہاں چلے گئے؟ غار میں. لیکن چٹان گری اور غار کے دروازے کو، دہانے کو بند کر دیا. اب ان کے پاس ظاہری طور پہ کوئی ایسا سبب نہیں تھا جس کو اختیار کریں اور غار سے باہر نکل آئیں. اس غار کو حرکت دینا ان کے تینوں کے بس میں نہیں تھا. اب تینوں میں سے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا، جس کے بارے میں ہر ایک کو امید تھی کہ میرا یہ نیک عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا. چنانچہ تینوں کی دعائیں قبول ہوئیں، اور ہر دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑا سا سائڈ پہ ہوئی، اور جب تینوں نے دعائیں کر لی تو اتنی جگہ بن گئی کہ وہ غار سے باہر آ گئے. یہ ان کا غار سے باہر آنا یہ کرامات میں سے ہے، ظاہری اسباب میں ایسا ممکن نہیں تھا. ایسے ہی جریج کا واقعہ، جریج کو آپ جانتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بہت نیک تھا. اتنا نیک تھا کہ وہ گھر کو چھوڑ کے عبادت خانے میں رہتا تھا، چرچ میں رہتا تھا،
اور ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا. اس کی عبادت کے جب چرچے ہوئے دائیں بائیں لوگوں میں اس کی شہرت ہوئی تو ایک جگہ تذکرہ ہو رہا تھا اس کی عبادت کا, تو وہاں پہ ایک بدکار قسم کی لڑکی تھی, وہ یہ باتیں سن رہی تھی. اس نے کہا میں دیکھوں گی کتنا یہ نیک ہے. وہ فتنہ بن کر زیب و زینت سے آراستہ ہو کر جریج کے پاس آئی تاکہ اس کے ساتھ گناہ کرے اور لوگوں کو بتا سکے کہ یہ ہے حال اس آدمی کا جس کی عبادت کی تم تعریفیں کرتے ہو. اندر سے یہ کیا ہے یہ میں جانتی ہوں. اس نے بہت کوشش کی جریج کو اپنی طرف راغب کرنے کی, لیکن جریج واقعی اللہ کا نیک بندہ تھا. اس نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی, آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا. مایوس ہو گئی اور مایوسی غصے میں تبدیل ہو گئی. اس نے جریج سے انتقام لینے کے لیے کیا کیا, بکریوں کا ایک چرواہا ملا, اس سے بدکاری کر لی. بعد میں ماں بن گئی, بچہ پیدا ہوا. لوگوں نے پوچھا تیرا بچہ کہاں سے آیا, تو نے تو شادی نہیں کی. اس نے کہا یہ اسی جریج کا ہے جس کی عبادت کے تم بڑے چرچے کرتے ہو. اب جریج پہ کیا لگائی جا رہی ہے, تہمت. اور آج کل کا ماحول بھی وہی ہے جو اس زمانے میں تھا. کسی عالم دین پہ تہمت لگے سب کو یقین آ جاتا ہے. اچھا اپنے بیٹے پہ کوئی تہمت لگائے تو کوئی نہیں مانتا. آپ کے بیٹے پہ میرے بیٹے پہ تہمت لگ جائے تو ہم صفائیاں دیں گے. مولوی صاحب پہ تہمت لگ جائے, ہاں یہ بالکل صحیح ہے. گویا کہ آپ کا بیٹا مولوی صاحب سے بھی زیادہ افضل اور نیک ہے اور متقی و پرہیزگار ہے. اپنی بیٹی کے حق میں گواہیاں دیں گے اور مولوی صاحب کے اوپر الزامات لگانے میں شامل ہو جائیں گے, تحقیق نہیں کریں گے. مسجد کے نمازیوں میں سے کوئی ایک آدمی تہمت لگا دے مولوی صاحب پہ, کسی نے نہیں پوچھنا کہ مولوی صاحب نے جرم کیا کہ نہیں کیا. بس ان کی بےعزتی کرنے کے لیے, ان کی پٹائی کرنے کے لیے سب تیار بیٹھے ہوں گے. جریج کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. وہ لوگ مل کر آئے اور انہوں نے خوب پٹائی کی, جریج کی بےعزتی کی, برا بلا کہا, مارا, اس کے چرچ کو عبادت خانے کو گرا دیا. جب وہ مار مار کے تھک چکے, اپنی خواہش پوری کر چکے, غصہ ان کا ٹھنڈا ہوا, جریج نے کہا اب یہ بتاؤ کہ میرا قصور کیا تھا. کہنے لگے کہ تو نے فلاں لڑکی کے ساتھ بدکاری کی اور تیرا بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے. تو جریج نے کہا اس بچے کو لے کر آؤ. اور جریج نے اسی دوران وضو کیا اور نماز پڑھی. معلوم نہیں اس اللہ کے بندے نے وضو کے دوران, نماز سے پہلے اور نماز کے دوران اللہ سے کیا کیا دعائیں کی ہوں گی کہ اللہ نے اس کے اوپر اتنا بڑا کرم کیا کہ جب بچہ لایا گیا اس نے بچے کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے. تو بتایا گیا جی, بچے نے کہا میرا باپ فلاں بکریوں کا چرواہا ہے. تو سب سمجھ گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی جھوٹی تھی اور جریج سچا ہے. اب معافیاں مانگنے لگے, معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کا چرچ سونے کا بنا کر دیں گے. انہوں نے کہا مجھے سونے کا نہیں چاہیے, جیسا تھا ویسا ہی بنا دو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جریج کو عزت دینا اور یہ ثابت کرنا کہ وہ پاک دامن ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی کرامت تھی. جریج کو اللہ نے بہت بڑی عزت بخشی. تو یہ ہوتی ہیں کرامات. اور میرے اور آپ کا کرامات پہ کیا ہے, ایمان ہے. سیدہ مریم کس کے گھر میں تھی, زکریا علیہ السلام کے گھر میں. اور زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے تو وہ پھل پاتے جو شہر میں نہ ہوتا اور اس سیزن میں بھی نہ ہوتا. اور وہ حیران ہو کے پوچھتے کہاں سے آیا ہے. تو وہ کہتی تھی ہوا من عند اللہ, سورہ آل عمران, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو سیدہ مریم کی اس کرامت کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے. تو اس قسم کی کرامات کو ہم مانتے ہیں اور ہمارا ان کے اوپر یقین ہے, لیکن ہمارے بارے میں مشہور یہ ہے کہ ہم کرامات کو نہیں مانتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو کرامات بیان کی جاتی ہیں وہ جھوٹی ہوتی ہیں.
اور ایسے لوگوں کی طرف منسوب کی جا رہی ہوتی ہیں جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں، جو قبر پرست ہوتے ہیں، جو بدعتی ہوتے ہیں، بسا اوقات نماز نہ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ جبکہ ابھی ہم نے کرامات کی تعریف کی ہے، کرامات کہتے ہی اس عجیب و غریب معاملے کو ہیں جو ایسے آدمی کے ہاتھ پہ سرزد ہو، جو نیک ہو، عقیدے کے لحاظ سے ٹھیک ہو، اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے اس کو عزت دینا چاہ رہا ہو۔ جو بدعتی انسان ہے، جو قبر پرست ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، وہ کوئی شوبدہ دکھائے تو اس کے پیچھے شیطان ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت بالکل نہیں ہوگی۔ اور پھر کئی شخصیات نیک ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، لیکن ان کی طرف ایسی ایسی باتیں منسوب کر دی گئی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، ایسی باتیں تو نبیوں سے بھی ثابت نہیں ہیں، اور خود انہوں نے ایسی باتوں کا کبھی دعویٰ نہیں کیا، اور جنہوں نے یہ باتیں ان کی طرف منسوب کی ہیں وہ بہت بعد میں آئے ہیں، سند کے لحاظ سے ان باتوں کو ثابت نہیں کر سکتے، تو ہم ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور پھر جس سے کلامات میں سے کوئی چیز ثابت ہو جائے اس کو مشکل کشا بنا لینا، حاجت روا بنا لینا، اس کے نام پہ بکرے ذبح کرنا، اسے سجدے کرنا، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے جس کے ہم مخالف ہیں، ورنہ ہم کرامات کو مانتے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں آپ کشف کی طرف۔ ہاں، اور کرامات کے باب میں ایک لفظ ذہن میں رکھیے گا، علماء کرام کہتے ہیں اعظم الکرامتی الاستقامہ، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انسان دین کے اوپر ہو، کتاب و سنت کے اوپر ہو۔ کتاب و سنت کے اوپر ہونا یہ آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے، میری آپ سب سے بڑی کرامت ہے، آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ یعنی کہ اللہ نے آپ کو شرک سے بچایا ہوا ہے، بدعات سے بچایا ہوا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچایا ہوا ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور ہمارے سلف صالحین کے اقوال میں سے قول ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اور اس زمانے میں ہوا میں اڑ رہا ہے اور پانی پہ تیر نہیں رہا بلکہ چل رہا ہے، فرمایا اس وجہ سے آپ اس کو اللہ کا ولی نہ مانیں، یہ دیکھیں کہ وہ دین کے اوپر چلنے والا ہے یا نہیں، کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا ہے یا نہیں۔ اب آ جائیں آپ الکشوفات کی طرف۔ تو کشف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو چیز آپ کے لیے ظاہر کر دے، اللہ کو چیز آپ کے لیے ظاہر کر دے۔ تو سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتاب و سنت پہ لگا دے۔ یعنی کہ دیکھیں نا، گمراہ فرقے کتنے ہیں؟ گمراہ فرقے ہیں 73 اللہ آپ کو یہ دکھا دے کہ ان 73 فرقوں میں سے صحیح فرقہ کون سا ہے، جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہے، اس سے بڑا کشف کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم متقی بن کر دکھاؤ، شرک سے بچ کر دکھاؤ، کبیرہ گناہوں سے دور رہو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان دے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تمہیں وہ صلاحیت دے گا جس کے ذریعے تم فرق کر سکو گے صحیح فرقے میں، گمراہ فرقوں میں، فرق کر سکو گے حق کے درمیان، باطل کے درمیان، خیر کے مابین، شر کے مابین، سنت کے مابین، بدعت کے مابین۔ تو سب سے بڑا کشف تو یہی ہے۔ لیکن کشف کے نام پہ غیبی دعوے کرنا، فلاں بزرگ کو کشف ہوا اور انہوں نے جناب والا تقدیر کو بھی پڑھ لیا، تقدیر پڑھ لی فلاں آدمی کی کہ اس کو اولاد ملے گی کہ نہیں ملے گی، اس قسم کے دعوے خلاف شریعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان والوں میں، زمین والوں میں کوئی نہیں ہے جو غیبی امور کو جانتا ہو سوائے کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اچھا، اب یہ آدمی جو نکلا تھا اللہ کو پانے کے لیے، نکلا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، محنت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تلاوتیں کر رہا ہے، اور کبیرہ گناہوں سے بچ رہا ہے، صغیرہ گناہوں سے بچ رہا ہے، ممکن ہے کہ اس کو مبتلا کر دیا جائے کس میں؟ کرامات میں اور کشف میں۔
اللہ اس کے ہاتھوں کوئی کرامت ظاہر کر دے، کوئی اور اس کی بات اندازہ درست نکل آئے اور لوگ اس کی تعریفیں شروع کر دیں، اور وہ ان چیزوں میں اتنا مگن ہو جائے، منہمک ہو جائے کہ اپنے اصل مقصد کو بھول جائے۔ اب ظاہر ہے لوگ اس کو پروٹوکول دیں گے، دائیں بائیں اس کے چرچے ہوں گے، ممکن ہے کہ یہی چیز اس کے لیے آزمائش بن جائے، اس کو سیدھے راستے سے ہٹانے کا سبب بن جائے۔ فَإِنْ وَقَفَ مَعَهَا، اگر وہ رہے ان چیزوں کے ساتھ، انقطع بها عن اللہ، تو وہ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ سے منقطع ہو جائے گا۔ وَكَانَتْ حَظَّهُ، اور یہی چیزیں اس کا نصیب ہوں گی۔ وَإِن لَّمْ يَقِفْ مَعَهَا، اور اگر وہ ان چیزوں کے ساتھ نہ ٹھہرے، ان پہ اکتفا نہ کرے، ان پہ قناعت نہ کرے، ان کو زیادہ اہمیت نہ دے، تو ابتلیا بالتجرید والتخلی ولذت الجمعیت وعزت الوحدت والفراغ من الدنیا۔ یہ ہے فتنہ نمبر 4، رکاوٹ نمبر 4، آزمائش نمبر 4، کہ اگر وہ ان چیزوں کے ساتھ نہ ٹھہرے، یعنی کہ یہ جو کلامات، کشوفات وغیرہ کا جو فتنہ ہے، تو ابتلیا، اس کا امتحان ہوگا، اس کو آزمایا جائے گا، بالتجریدی، تجرید کے ساتھ۔ تجرید کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جرد یجرد، خالی کر دینا۔ کیا کر دینا؟ خالی کر دینا، یعنی کہ اس نے اپنے دل کو اللہ کے علاوہ دیگر اشیاء کی محبت سے خالی کر دیا، دنیا کی محبت نکال دی ہے دل سے، عورتوں کی محبت دل سے نکال دی ہے، دنیاوی تعلقات سے اپنے دل کو پاک کر لیا ہے۔ والتخلی، خلوت میں رہنا، تنہائی میں رہنا، جیسا کہ آتا ہے ہمارے نبی کے بارے میں علیہ الصلوۃ والسلام کہ وَكَانَ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلْوَةُ یا الْخَلَاءُ، یعنی کہ پہلی وحی نازل ہونے سے پہلے آپ کے دل میں تنہائی میں رہنے کی محبت ڈال دی گئی۔ آپ سیدہ خدیجہ سے کچھ دنوں کا راشن لے لیتے، کھانے پینے کی خشک اشیاء لے لیتے اور غار حرا میں پہنچ جاتے، کئی راتیں وہاں پہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو علیحدگی اختیار کرنا، اللہ سے مناجات کرنے کے لیے، اللہ سے سرگوشیاں کرنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے اچھی بات ہے، لیکن ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے۔ آپ کے اوپر حقوق ہیں کن کے؟ آپ کے والدین کے، آپ کے اوپر حقوق ہیں آپ کے بہن بھائیوں کے، آپ کے پڑوسیوں کے، آپ کی اولاد کے، آپ کی بیگم کے، اور پھر یہ کہ آپ نے لوگوں میں رہ کے ان کی اصلاح کرنی ہے، آپ نے لوگوں کو نمازیں پڑھنے کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو شرک سے بدعات سے منع کرنا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ آپ علیحدگی میں بیٹھ گئے ہیں، تلاوت کے اوپر تلاوت کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، تو یہ جو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، نبیوں والا کام کون کرے گا علیہم الصلوۃ والسلام؟ تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ مناسب حد تک علیحدگی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ رمضان کے آخری حصے میں کیا کر لیں؟ اعتکاف کر لیں۔ یہ اعتکاف کیا ہے؟ یہ تنہائی اختیار کرنا ہے کہ 10 راتیں 10 دن آپ مسجد میں ایک حجرہ سا بنا کر، کمرہ سا بنا کر، پردہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ میں تلاوت کروں تو مجھے لوگ نہ دیکھیں، اللہ دیکھے، اذکار کروں مجھے اللہ دیکھے، اللہ سے دعائیں کروں، اللہ کے سامنے میں یعنی کہ اپنے آنسو نکالوں گناہوں کی وجہ سے جو مجھ سے ہوئے ہیں۔ اچھی بات ہے، روزانہ کچھ وقت کے لیے علیحدگی اختیار کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ فجر کے بعد اذکار کے لیے مسجد میں الگ ہو کے بیٹھ جانا، آہستہ آہستہ اذکار کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ آپ اس 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کسی سے بات نہیں کر رہے، اچھی بات ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے یہ میرا ناشتہ ہے، یہ ناشتہ میں نہ کروں تو میرا دن اچھا نہیں گزرتا، یہ ناشتہ کر لوں
تو میرے جسم میں قوت رہتی ہے. تو اس قسم کی تنہائی اختیار کرنے میں کوئی حد نہیں ہے، لیکن آپ سب کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جائیں اور مسلسل الگ رہیں تو یہ غلط ہے. کسی غار میں چلے جائیں، جنگل میں چلے جائیں، جیسا کہ ہم صوفیوں کے بارے میں سنتے ہیں، یہ غلط ہے. ہاں اگر کبھی ایسا وقت آ جائے، کیسا وقت کہ جب لوگوں میں رہتے ہوئے آپ سمجھیں کہ میرا مسلمان ہونا مشکل ہے، مجھے خطرہ یہ ہے کہ فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ میں کافر نہ ہو جاؤں، لوگوں کو سمجھانا دور کی بات ہے، میرا اپنا دین ایمان خطرے میں پڑ گیا ہے، تو پھر آپ کا علیحدگی اختیار کرنا اچھی بات ہے. پھر وہ حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ رب العزت کو بندہ اچھا لگتا ہے. کون سا؟ جو اپنی بکریوں کے ساتھ کسی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان دیتا ہے، اقامت کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو، اذان دے رہا ہے، اقامت کہہ رہا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا اور جنت میں جگہ دے دی. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں. وہ وقت قریب ہے کہ جب مسلمان کا بہترین مال کیا ہوگا؟ اس کی بکریاں، جن کو لے کر کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے گا. کیوں؟ اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے. تو ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے. پھر تو یہاں پہ کیا ہے جی؟ تجرید اور تخلی، خلوت میں رہنا، تنہائی میں رہنا. وَلَذَّةِ الْجَمْعِيَّةِ، دل جمعی کی لذت. الجمعیہ یعنی کہ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ لگا لینا، اپنے دل کو اللہ کے ساتھ لگا لینا، اپنا فوکس اللہ پہ کر لینا، اس کی اپنی ایک لذت ہے. وعزت الوحدہ، اور تنہائی میں رہنے کا عزیز ہونا. والفراغ من الدنیا، اور دنیا سے فارغ ہو جانا، دنیا سے گویا کہ الگ تھلگ ہو جانا. تو یہ بھی ایک فتنہ ہے. تو دنیا سے علیحدگی، لوگوں سے علیحدگی مناسب حد تک ہو، اچھی بات ہے، تاکہ آپ وقت دے سکیں اللہ تعالیٰ کو، تہجد کے لیے آپ اٹھ سکیں، تہجد کے ٹائم آپ اللہ سے انفرادی طور پہ دعائیں کر سکیں. لیکن آپ اسی میں لگ جائیں، باقی حقوق بھول جائیں، تو یہ بھی غلط ہوگا. تو اس طریقے سے بھی آپ اپنی منزل مقصود سے ہٹ جائیں گے. اللہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے اس میں اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. فَإِنْ وَقَفَ مَعَ ذَلِكَ، اگر انسان ان چیزوں کے ساتھ رک جائے، ٹھہر جائے، تو انقطع بِهِ عَنِ الْمَقْصُودِ، تو وہ ان چیزوں کی وجہ سے منزل مقصود سے ہٹ جائے گا، منقطع ہو جائے گا. وَإِن لَّمْ يَقِفْ مَعَهُ، اور اگر انسان اس کے ساتھ نہ ٹھہرے، یعنی کہ کتنے ازمائشیں تھی ٹوٹل؟ چاروں سے بچ گیا. اگر اس کے ساتھ نہ ٹھہرے، وسارا، اور چلتا رہے، ناظرا الی مراد اللہ منہ، چلتا رہے لیکن چلتے ہوئے دیکھے، کدھر دیکھے؟ اللہ تعالی کی مراد کی طرف، جو اللہ کی مراد اس سے ہے، کہ اللہ اس سے کیا چاہتا ہے. اللہ کی طرف جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ دیکھتا ہے کہ اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے زور کے ٹائم کہ میں زور کی نماز پڑھوں، مسجد میں جاؤں. گھر کی تنہائی سے نکل کے کہاں جاؤں؟ مسجد میں. عصر کے ٹائم اللہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں دوبارہ مسجد میں جاؤں. مغرب کے ٹائم پھر مسجد میں جاؤں، عشاء کے ٹائم پھر مسجد میں جاؤں. تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مجھ سے کہ میں تنہائی میں اٹھوں اور قیام اللیل کروں. اس انداز سے انسان چلے. کہتے ہیں کہ اگر وہ اس چیز کے ساتھ نہ ٹھہرے اور چلے دیکھتے ہوئے اللہ کی مراد کی طرف، منہ جو اس سے ہے، اس انسان سے اللہ کی مراد کیا ہے، وما یحبہ منہ، اور دیکھتے ہوئے ان اعمال کی طرف جن کو اللہ پسند کرتا ہے اس انسان سے.
بحیث یکون عبدہ الموقوف علی محابہ و مرادی این کانت و کیف کانت، اس اعتبار سے کہ یہ ہو جائے اللہ کا وہ بندہ جو اللہ تعالی کے محبوب اعمال اور اللہ کو راضی کر دینے والے اعمال پہ روک دیا گیا ہے، ان کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، ان کے ساتھ اس کو ٹھہرا دیا گیا ہے۔ این کانت، وہ محبوب اعمال جہاں پہ بھی ہوں، وکیف کان، جیسے بھی ہوں، تعیب بہا، ان کی وجہ سے تھکاوٹ محسوس ہو، او استراحہ یا راحت محسوس ہو، تنعم، ان کی وجہ سے لذت محسوس ہو، او تعلم، یا تکلیف محسوس ہو، اخرجتہ الی الناس، وہ اعمال اس کو لوگوں کی طرف نکال دیں، او عزلتہ عنہم، یا اس کو لوگوں سے الگ کر دیں، تو یہ انہی کے ساتھ لگا رہتا ہے، ان اعمال کے ساتھ جو اللہ کو محبوب ہیں، جن اعمال کو اللہ پسند کرتا ہے۔ لا یختار لنفسہ غیر ما یختار لہ ولیہ و سیدہ، یہ اپنے لیے اختیار نہیں کرتا اس عمل کے علاوہ جس عمل کو اس کے لیے اس کا ولی، اس کا دوست، اس کا رب اختیار کرتا ہے، وہ سیدہ، اور اس کا مالک اختیار کرتا ہے، یعنی کہ ہر اس عمل کو اختیار کرے گا جس کے بارے میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے اس وقت یہ عمل چاہتا ہے۔ واقف مع امرہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ رک جاتا ہے۔ ینفذہ بحسب الامکان، اللہ کے حکم کو نافذ کرتا ہے، عملی شکل دیتا ہے اپنی طاقت کے مطابق، اپنے امکان کے مطابق۔ ونفسہ عندہ اہون علیہ ان یقدم راحتها ولذتها علی مرضات سیدہ و امرہ، اور اس کا اپنا نفس اس کے ہاں اس سے کہیں ہلکا ہوتا ہے کہ یہ اپنے نفس کی راحت کو اور اپنے نفس کی لذت کو ترجیح دے اپنے مالک کی رضا پہ اور اس کے حکم پہ۔ اور سمجھیں علماء کرام، عام طور پہ لوگ اللہ کی شریعت کے سامنے اپنے نفس کو بڑا بناتے ہیں۔ اللہ کا حکم کہہ رہا ہے کیا اب فجر کی نماز کے لیے اٹھو، یہ کہتا ہے نا ابھی تو نیند پوری نہیں ہوئی۔ انسان کے اوپر انسان کے جسم کا بھی تو حق ہے، آرام سے اٹھ کے پڑھ لوں گا 8 بجے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کی راحت کو ترجیح دیتا ہے رب کے احکام پہ۔ رمضان میں روزہ نہیں رکھے گا، کیوں؟ کیونکہ کھانے کی اپنی لذت ہے، دوپہر کے کھانے کا اپنا مزہ ہے، اس میں راحت بھی ہے، روزہ رکھنے میں بھوک کی تکلیف ہے، مشقت ہے۔ تو لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پھر سن لیں، کہتے ہیں وَنَفْسُهُ عِندَهُ، اور اس کا اپنا نفس عندہ، اس کے ہاں، احون علیہ، وہ اس کے لیے اس بات سے کہیں ہلکا ہوتا ہے، اس سے کہیں حقیر ہوتا ہے کہ ان یقدم راحتہا، کہ وہ اپنے نفس کی راحت کو، اس کے آرام کو اور اس کی لذت کو فوقیت دے علی مرضات سیدہ و امرہ، اپنے مالک کی رضا پہ اور اس کے حکم پہ۔ مالک سے مراد کون؟ اللہ تعالی۔ فہذا هو العبد الذی قد وصل، یہ ہے وہ بندہ جو تحقیق پہنچ چکا۔ کہاں؟ اپنے منزل مقصود پہ یہ پہنچ چکا۔ نفذ و وصل کا ایک ہی معنی ہے، یہ منزل مقصود پہ پہنچ چکا۔ ولم یقطعہ عن سیدہ شیء، البتہ اور اس کو اس کے مالک سے کوئی بھی چیز قطعی طور پہ ہٹا نہیں سکے گی، کاٹ نہیں سکے گی، منقطع نہیں کر سکے گی۔ وباللہ توفیق، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے توفیق۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی توفیق دینے والا اللہ ہی ہے۔ ان تمام آزمائشوں سے بچا کر، ان تمام فتنوں سے بچا کر، ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرنے کی توفیق دینے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج کا دوسرا فائدہ
امام صاحب کہتے ہیں فصل النعم ثلاثۃ، نعمتیں تین طرح کی ہیں. نعمت حاصلۃ یعلم بها العبد، ایک وہ نعمت ہے حاصلۃ جو حاصل ہو چکی، مل چکی، اور بندہ اس کو جانتا ہے. یعنی کہ نعمتوں کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایک قسم کی نعمتیں وہ ہیں جو ہمارے پاس ہیں، موجود ہیں، اور ہمیں احساس ہے کہ یہ نعمتیں ہیں. وَنِعْمَةٌ مُنْتَظَرَةٌ يَرْجُوهَا، اور ایک وہ نعمت ہے جس کا انتظار ہے، جس کی امید ہے اس کو کہ اللہ مجھے یہ نعمت دے گا، یہ نعمت مجھے ملے گی. وَنِعْمَةٌ هُوَ فِيهَا لَا يَشْعُرُ بِهَا، اور ایک نعمت وہ ہے جس میں بندہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو مل چکی ہے، لیکن لا یشعر بها، اس کو اس نعمت کا احساس ہی نہیں. امام القیم رحمہ اللہ نے نعمتوں کی کتنی اقسام بنا دی ہیں؟ تین. ایک وہ نعمت جو مل چکی ہے اور بندہ اس کو جانتا ہے، اس کو احساس ہے کہ یہ نعمت ہے. مثال کے طور پہ آنکھیں ہیں، یہ کون سی نعمت ہے جو ہمیں ملے گی یا مل چکی ہے؟ اور بہت کم لوگ ہیں جن کو احساس ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سننا، یہ نعمت مجھے آپ کو ملی ہوئی ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جن کو احساس ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. پاؤں، ہاتھ، عقل، معدہ، کھانا ہضم کرنے کی نعمت، نیند کی نعمت، نیند سے اٹھنے کی نعمت، اور رزق جو مل رہا ہے یہ نعمت، والدین کا سہارا موجود ہے یہ نعمت، بہن بھائی اللہ نے دی ہے یہ نعمت، والدین زندہ ہے یہ نعمت، اولاد اللہ نے دی ہے یہ نعمت، بیوی اللہ نے دی ہے یہ نعمت، گھر دیا ہے یہ نعمت، کوئی نہ کوئی سواری دی ہے، چاہے وہ سائیکل ہے، چاہے بائک ہے، چاہے گاڑی ہے، یہ نعمت. ان نعمتوں کا احساس ہونا کہ یہ نعمتیں ہیں، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ درس میں ذکر کیا تھا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مدینہ یونیورسٹی کے ہاسپٹل میں ایک جگہ لکھا ہوتا تھا کہ الصحۃ تاج علی رؤوس الاصحاء لا یراہ الا المرضى. تندرستی یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ تاج ہے، تاج جیسے بادشاہ تاج پہنتے ہیں نا. فرمایا صحت تندرستی یہ تاج ہے، اور یہ تاج پہن رکھا ہے کن لوگوں نے؟ جو تندرست ہیں، لیکن یہ ان کو نظر نہیں آتا، یہ بیماروں کو نظر آتا ہے. آپ کے سر پہ یہ تاج ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، بیمار لوگوں کو نظر آتا ہے. آپ کے دائیں بائیں جو بیمار لوگ ہیں وہ آپ کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کتنا خوش نصیب ہے. لنگڑا آپ کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھے گا کہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کو ٹانگیں ملی ہوئی ہیں. جس کا ایک ہاتھ نہیں ہے وہ آپ کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھے گا، کتنا خوش نصیب ہے اس کے پاس دو ہاتھ ہیں. نابینا وہ دل ہی دل میں آپ کے اوپر رشک کر رہا ہوگا کہ دیکھیں ابھی تذکرہ ہو رہا تھا طرح طرح کے رنگوں کا، کہ کپڑوں کے رنگ ایسے ہوتے ہیں، انسانوں کے رنگ ایسے ہوتے ہیں، پھولوں کے رنگ ایسے ہوتے ہیں. یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ یہ رنگ دیکھتے ہیں، میں دیکھ نہیں سکتا. تو آپ کے پاس یہ نعمتیں ہیں لیکن آپ کو ان کا احساس نہیں ہے، مجھے ان کا احساس نہیں ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں پہلے نمبر پہ وہ نعمت حاصلۃ جو کیا ہے؟ موجود ہے، حاصل ہو چکی ہے. یعلم بها العبد، بندہ اس نعمت کو جانتا ہے، نعمت مانتا ہے. وَنِعْمَةٌ مُنْتَظَرَةٌ، اور ایک وہ نعمت ہے جس کا انتظار ہے، یرجوہا، بندہ امید رکھتا ہے کہ اس کو ملے گی. جس کی شادی نہیں ہوئی اس کو امید ہے کہ اللہ مجھے بیوی کی نعمت دے گا. جس کی شادی ہو چکی ہے اس کو امید ہے اللہ مجھے اولاد کی نعمت دے گا. جو رینٹ پہ رہ رہا ہے اس کو امید ہے کہ اللہ مجھے مکان کی نعمت دے گا. جس کے پاس گاڑی نہیں ہے اس کو امید ہے کہ اللہ مجھے گاڑی کی نعمت دے گا. جس کے پاس جاب نہیں ہے اس کو امید ہے کہ اللہ مجھے جاب کی نعمت دے گا.
وَنِعْمَةٌ هُوَ فِيهَا لَا يَشْعُرُ بِهَا، اور ایک نعمت وہ ہے جس میں بندہ ہوتا ہے اور اس کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. یہ تین طرح کی ہوگی. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ إِتْمَامَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ، جب اللہ تعالی اپنے بندے پہ اپنی نعمت کو، اپنے احسان کو مکمل کرنا چاہے تو عرفہ، اللہ اس کو پہچان کروا دیتا ہے نعمتہ الحاضرہ، اس نعمت کی جو موجود ہے. ایک اللہ نے نعمت دی، یہ اللہ کا احسان، اور ایک یہ احساس کہ یہ نعمت ہے، یہ بھی اللہ کا احسان. یہ احسان نمبر 2 ہو گیا. وَآتَاهُ مِن شُكْرِهِ قَيْدًا يُقَيِّدُهَا بِهِ حَتَّى لَا تَشْرُدْ. اللہ جس پہ کامل انعام کرنا چاہتا ہے، نمبر 1 کیا کرتا ہے؟ اس کو احساس کرواتا ہے، پہچان کرواتا ہے اس نعمت کی جو اس کے پاس موجود ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ اس کو اپنے شکر کی وہ زنجیر دیتا ہے، وہ رسی دیتا ہے، یقیدھا بہ، جس زنجیر کے ساتھ وہ اس نعمت کو باندھ لیتا ہے، حتی لا تشد، تاکہ وہ نعمت بھاگ نہ جائے. پتہ نہیں آپ یہ سمجھ سکیں کہ نہیں سمجھ سکیں. امام القیم کے جملے دیکھیں آپ، ان کی عبارتیں دیکھیں آپ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو زنجیر دیتا ہے. ہم کیا ہتھ کڑی کہہ لیں آپ، اللہ ہتھ کڑی دیتا ہے اس کو، جس کے ساتھ وہ اس نعمت کو کیا کرتا ہے؟ باندھ لیتا ہے، تاکہ یہ بھاگ نہ جائے. اور وہ زنجیر کیا ہے؟ شکر ادا کرنا. فَإِنَّهَا تَشْرُدُ بِالْمَعْصِيَةِ، کیونکہ یہ نعمتیں بھاگ جاتی ہیں نافرمانی کرنے سے. وَتُقَيَّدُ بِالشُّكْرِ، اور ان کو باندھا جا سکتا ہے شکر کے ذریعے. کیا آیت ہے جی؟ جی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو گے میں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور یہاں پہ مجھے پھر وہ حدیث یاد آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا معاذ بن جبل سے؟ 3 بار اللہ کی قسم اٹھا کے کہا تھا، اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے. اور پھر کہا تھا کہ معاذ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنا، یہ دعا پڑھنا، ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے میرے رب، میری مدد کر، علی ذکرک، تاکہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں. اللہ کا ذکر ہم کریں، یہ بھی اللہ کی مدد ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے. وشکری کا، اور یا اللہ میری مدد کر تاکہ میں تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کرتا رہوں. وحسن عبادتک، یا اللہ میری مدد کر تاکہ میں تیری بہترین طریقے سے عبادت کرتا رہوں. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ اپنی نعمت کا اتمام کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نمبر 1 موجودہ نعمت کی پہچان، نمبر 2 شکر ادا کرنے کی توفیق. آگے ووفقہ لعمل، اور اللہ اس کو توفیق دیتا ہے ایسے عمل کی، یستجلب بہ النعمت المنتظرہ، جس کے ذریعے وہ اس نعمت کو کھینچ سکے، لا سکے، جس کا انتظار ہو رہا ہے. اللہ اس کو ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے جن نیک اعمال کے ذریعے وہ نعمت بھی مل جائے جس کا انتظار ہے. پیغام کیا ملا امام صاحب کی طرف سے کہ اگر آپ مزید نعمتیں چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ نیک اعمال کریں. وَبَصَّرَهُ بِالطُّرُقِ الَّتِي تَصُدُّهَا، اور اللہ تعالیٰ اس کو پہچان کروا دیتا ہے ان راستوں کی، الَّتِي تَصُدُّهَا، جو اس نعمت کو بند کر سکتے ہیں.
نیک امال کرنے کی توفیق دیتا ہے جن نیک امال کے ذریعے اس نعمت کو حاصل کرنا آسان ہو جائے، اور اللہ اس کو وہ راستے بتا دیتا ہے، وہ گناہ بتا دیتا ہے جن گناہوں کے کرنے سے وہ نعمت جو ہے اس کا راستہ بند ہو سکتا ہے۔ وَتَقْطَعَ طَرِيقَهَا، اور وہ راستے اللہ اس کو پہچان کرواتا ہے ان راستوں کی جو اس نعمت کو بند کر سکتے ہیں اور اس کے راستے کو کاٹ سکتے ہیں۔ وَوَفَّقَهُ لِاجْتِنَابِهَا، اور پھر اللہ اس کو توفیق دیتا ہے ان راستوں سے اجتناب کرنے کی، ان گناہوں سے اجتناب کرنے کی۔ جب انسان یہ کام کرتا ہے کیا کہ ایک تو اس نے احساس کر لیا کہ یہ جو اللہ نے مجھے دیا ہوا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ نمبر 2، اللہ اس کو شکر ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ نمبر 3، ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے جن سے نعمتیں ملتی ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اس کو وہ اعمال، ان اعمال کی پہچان کروا دیتا ہے جو ان نعمتوں کے حصول میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، اور پھر اللہ اس کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا بِهَا، اچانک یہ نعمت کون سی جس کا انتظار ہو رہا تھا، قد وافت الیہ، اس کے پاس پہنچ جائے گی، علی اتم الوجوہ، کامل ترین شکل میں، آدھی نہیں، اس کی خواہش کے عین مطابق بیوی ملے گی، وہ اس کی خواہش کے عین مطابق نماز پڑھنے والی، پردہ کرنے والی، اطاعت کرنے والی، جس کی وجہ سے گھر جنت بن جائے۔ اور گاڑی بھی ملے گی وہ جس کی وجہ سے مسلسل خوشی ملتی رہے، یہ نہیں کہ خوشیاں منائیں، گاڑی آئی، اب جناب والا روزانہ ورک شاپ پہ پہنچ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ کروا رہی ہے اور زندگی حرام ہو گئی الٹا، بلکہ اس گاڑی کے آنے کی وجہ سے خود جیل جانا پڑ گیا ہے، گاڑی کے آنے کی وجہ سے کسی آدمی سے لڑائی بھی ہو گئی ہے، گاڑی ملنے کی وجہ سے دیت پڑ چکی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ کہتے ہیں وَإِذَا بِهَا، اچانک یہ نعمت جو ہے قد وافت الیہ، اس کے پاس آ جائے گی، علی اتم الوجوہ، کامل ترین شکل میں۔ وَعَرَّفَهُ النِّعَمَ الَّتِي هُوَ فِيهَا، اور اللہ تعالی اس کو ان نعمتوں کی پہچان کروائے گا جن میں وہ ہے، وَلَا يَشْعُرُ بِهَا، لیکن اسے ان نعمتوں کا احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اللہ اس کو شعور دے گا۔ شعور اس کو کہتے ہیں، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا ملک جو ہے یہ جس امن و امان سے گزر رہا ہے یہ ایک نعمت ہے۔ اگر آپس میں لڑیں گے تو پھر یہ ملک تقسیم ہو گیا، انتشار پیدا ہوا، تو پھر وہ صورتحال ہو جائے گی جو کئی اسلامی ممالک میں ہے۔ مثال کے طور پہ کون؟ لیبیا دیکھ لیں آپ، یمن دیکھ لیں، آج وہاں پہ تحریکیں اٹھیں حکمرانوں کے خلاف، ان کو ہٹانے کے لیے، اور آج تک لڑ رہے ہیں۔ جو نعمتیں موجود تھیں وہ بھی چھن گئیں، اٹھے تھے کیوں؟ کہ جناب یہ حکمران لٹیرے ہیں، یہ کھا گئے ہمیں، ہم نے ان کو اتارنا ہے، ہم نے انقلاب لانا ہے، اور جناب کیا نعرے لگے کہ اب ہم جاگ اٹھے ہیں، اب ہمیں بیوقوف مزید بنایا نہیں جا سکتا، بیوقوف بن گئے، اس سے محفوظ نہیں ہے، کوئی کسی کو گناہ سے ڈاکہ ڈالنے سے روکنے والا نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کب کوئی آئے اور آپ کی بیٹی کو اٹھا کر چلا جائے۔ لڑ رہے ہیں آپس میں، ملازمتیں ختم ہو گئیں، سڑکیں جو بنی ہوئی تھیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں، راستے غیر محفوظ ہو گئے۔ وَيُحْكَى، حکایت کیا جاتا ہے، یہ بات بیان کی جاتی ہے، ان اعرابیاً، ایک بدو، صحرا میں رہنے والا، جنگلوں میں رہنے والا، دخل علی الرشید، وہ آیا رشید کے پاس۔ یہ رشید کون ہے جی؟ ہارون رشید، بادشاہ گزرا ہے، خلیفہ گزرا ہے، ابو جعفر ہارون، باپ جو ہے وہ مہدی کے لقب سے مشہور تھا، اور یہ عبداللہ ابن عباس کی اولاد میں سے ہیں، عباسی ہیں۔
آپ کو پتہ ہے نا کہ بنو امیہ کے بعد کن کی حکومت رہی ہے؟ عباسیوں کی، تو ان کی اولاد میں سے، اور یہ حکمران بنے ہیں 170 ہجری میں 170، اور فوت ہوئے ہیں 193 ہجری میں 193۔ ان کی زندگی کے بارے میں مزید معلومات آپ کو مل جائیں گی امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب سیر اعلام النبلاء میں، والیوم نمبر، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 286 to 86۔ میں چاہتا تھا آج کہ میں ان کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے سامنے رکھوں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بنی امیہ کے خلفاء ہوں یا عباسی، ان میں سے اکثر بہت اچھے تھے، البتہ وہ فرشتے نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، لیکن ہم لوگ غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان کی خوبیاں بھول جاتے ہیں، اور نوجوانوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جناب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جبکہ یہ وہ خلفاء ہیں جو خود جہاد کرتے رہے ہیں، نمازیں پڑھاتے تھے، خطبہ جمعہ دیتے تھے، اللہ کی حدود کو قائم کرتے تھے، چھوٹی موٹی کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن ہم یوں ظاہر کریں کہ جیسے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، غلط بات ہے۔ تو یہ عباسی خلیفہ ہیں، یہ بھی اچھے تھے، اور ان سے پہلے جو بنی امیہ کے خلفاء ہیں مجموعی طور پہ وہ بھی اچھے تھے، لیکن غلطیوں کا ہم دفاع نہیں کرتے۔ میں ان کے بارے میں کئی باتیں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا تھا، لیکن اب وقت نہیں ہے۔ آپ چلیں اسی بات کو دیکھ لیں کہ ایک عام آدمی داخل ہوا ہے رشید کے پاس، ہارون رشید کے پاس، فقال، کہنے لگا، امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، ثبت اللہ علیک النعم التی انت فیہا بادامت شکریہا، اللہ آپ پہ ان نعمتوں کو برقرار رکھے، قائم و دائم رکھے، جن نعمتوں میں آپ ہیں۔ کیسے قائم رکھے؟ بادامت شکریہا، ہمیشہ دائمی طور پہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر کے۔ یعنی کہ میری دعا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں وہ قائم رہیں، اور طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ کو نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کی توفیق دیتا رہے اور نعمتیں موجود رہیں۔ وَحَقَّقَ لَكَ النِّعَمَ الَّتِي تَرْجُوهَا بِحُسْنِ الظَّنِّ بِهِ وَدَوَامِ طَاعَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان نعمتوں کو حقیقت بنا دے جن کی آپ امید رکھتے ہیں۔ حقیقت اللہ کیسے بنا دے؟ بحسن ظن بھی، اس طرح کہ آپ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے رہیں کہ اللہ مجھے دے گا، اچھا گمان رکھیں۔ وَدَوَامِ طَاعَتِهِ، اور مسلسل اللہ کی اطاعت کرتے رہیں، اللہ کے احکام کو مانتے رہیں، فرائض و واجبات پہ عمل کرتے رہیں، کبیرہ گناہوں سے دور رہتے رہیں۔ کتنی دعائیں دے چکا ہے؟ 2۔ پہلی یہ کہ جو نعمتیں موجود ہیں وہ موجود رہیں، اور کیسے؟ مسلسل اللہ کا شکر ادا کرنے کے ذریعے۔ دوسرے نمبر پہ وہ نعمتیں آپ کو مل جائیں جن کی آپ کو امید لگی ہوئی ہے، اور طریقہ کیا ہوگا کہ اللہ کے اوپر حسن ظن رکھیں، خیر کی امید رکھیں، اور مسلسل اللہ کی بات مانتے رہیں۔ دعا کا تیسرا حصہ، وَعَرَّفَكَ النِّعَمَ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا وَلَا تَعْرِفُهَا لِتَشْكُرَهَا، اور اللہ آپ کو پہچان کروا دے ان نعمتوں کی جن میں آپ ہیں لیکن آپ ان کو پہچانتے نہیں ہیں، اللہ آپ کو پہچان کروا دے تاکہ آپ ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ مِنْهُ، ہارون الرشید کو یہ الفاظ بہت اچھے لگے اس آدمی کی طرف سے کہے گئے یہ الفاظ۔ وقال، اور کہا، ما احسن تقسیمہ، کتنی شاندار ہے اس کی تقسیم، اس نے اللہ کی نعمتوں کو کتنے اچھے طریقے سے کیا کیا ہے؟ تقسیم کیا ہے۔ اچھا، اب جلدی سے 1-2 منٹ میں نا اس بادشاہ کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو رکھتا ہوں۔ یہ امام ذہبی کہہ رہے ہیں کہ یہ بادشاہ بہترین قسم کا بادشاہ تھا، حج کرتا تھا، جہاد کرتا تھا، اور بہت بہادر تھا۔ آگے چل کے کہتے ہیں ان کے والد نے اپنے زمانے میں ان کو رومیوں سے جہاد کرنے کے لیے بھیجا تھا، جبکہ اس وقت 9 عمر تھے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں امام ذہبی، کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی خلافت کے دوران روزانہ 100 رکعتیں نفل پڑھتے تھے۔ کتنے رکھتے ہیں؟
100 فوت ہونے تک، اور روزانہ 1000 درہم صدقہ کرتے تھے، اور علماء سے محبت کرتے تھے، دین کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اور بحث و مباحثہ ناپسند کرتے تھے، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے روتے رہتے تھے، خصوصاً جب ان کو کوئی وعد و نصیحت کرتا تھا۔ دیکھا آپ نے؟ آگے دیکھیں، ایک ہے محدث ابو معاویہ الضریر، کچھ نبینے تھے، کہتے ہیں میں نے ہارون رشید کے سامنے جب بھی اللہ کے نبی کا تذکرہ کیا علیہ الصلوۃ والسلام، آگے سے کہتے تھے صلی اللہ علیہ سیدی، اللہ تعالیٰ صلوات بھیجے میرے سردار پہ۔ اور میں نے ایک دفعہ ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی، یہ محدث کہہ رہے ہیں ہارون رشید کے سامنے حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں اور قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے میں پھر لڑوں پھر قتل ہو جاؤں۔ یہ پوری حدیث بیان کی تو ہارون رشید بہت رویا، ہچکیوں کے ساتھ رویا ان کی۔ اور حدیث کا مقام و مرتبہ ہارون رشید کے ہاں کیا تھا؟ یہ آخری بات بس، کہ اسی محدث ابو معاویہ نے حدیث بیان کی جس میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے مابین جھگڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ آپ ہیں وہ آدم جن کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکلنا پڑا ہے، تو یہ پوری حدیث۔ تو وہاں پہ ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ یہ ان کی ملاقات کہاں ہوئی آپس میں، ان کے کہنے کا انداز جیسے اعتراض ہو۔ تو ہارون رشید کو غصہ آیا، کہا تلوار لے کر آؤ اور وہ لے کر آؤ چٹائی، کیا مطلب اس کو قتل کرو، چٹائی لے کر آؤ تاکہ خون اس کے اوپر نکلے۔ ان کی توہین کر رہا ہے اللہ کے رسول کی حدیث کی، زندیق ہے یہ، حدیث پہ اعتراض کرتا ہے۔ ابو معاویہ کہتے ہیں کہ پھر میں مسلسل ان کو ٹھنڈا کرتا رہا اور کہا امیر المومنین، جلدی سے اس کے منہ سے بات نکل گئی ہے، حتیٰ کہ ہارون رشید کا غصہ جاتا رہا۔ حدیث کا مقام و مرتبہ۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم فوائد سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔